بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی انادر ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو صبح کا مارننگ ٹائم کا یہ ولاگ ہے میرے بھائیوں۔ جیسے کہ روز روٹین کے حساب سے سارے کام وغیرہ ہوتے ہیں گھر کے، اس حساب سے ابھی جو ہے وہ بیگم جو ہے وہ چائے وغیرہ بنا رہی ہیں۔ میں اب جو ہے شاپ وغیرہ کھول کے آ گیا تھا باہر سے، تو شاپ پہ ایک بچہ بٹھا کے آیا تھا۔ میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا جو ہے وہ ولاگ بنا لوں ایک چھوٹا سا اپنی آڈینس کے لیے، اور ہمارے جو نیو سبسکرائبرس آ رہے ہیں ان کا بھی تہہ دل سے ہم جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں ہماری چھوٹی سی یوٹیوب جرنی کے اندر۔ ہماری اس چھوٹی سی یوٹیوب فیملی کے اندر ہم اپنے ان بہن بھائیوں کا ویلکم کرتے ہیں جو ہمیں نیو جوائن کر رہے ہیں، ہماری فیملی کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن لائیو آ کر ہم سب بہن بھائیوں کے جو ہے وہ کمنٹس بھی پڑھیں گے اور ان کا جو ہے وہ شکریہ ادا بھی کریں گے، اور ان کے کمنٹس کا جو ہے وہ جواب بھی دیں گے۔ جو بھی آپ سوال کرتے ہیں کمنٹس میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا رپلائی ضرور ملے گا۔ ٹیکسٹ کی صورت میں بھی مل سکتا ہے، اور ویسے لائیو جب آئیں گے تو تب بھی ملے گا۔ تو اب چلتے ہیں اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں اور میری وائف جو تھی، ہماری نیو شادی ہوئی تھی، تو پھر ہم جا رہے تھے لاہور۔ تو لاہور تو 2-3 دفعہ گئے تھے، تو بیچ میں پھر ایک دفعہ اور جو ہے وہ گئے تھے جب میری مسز کی جو ہے وہ میری اہلیہ ہیں، ان کی جو ہے والدہ کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر جانا پڑا ہمیں لاہور۔ تو ہم لاہور گئے تو بیگم سے میں نے کہا بیگم کھانا وغیرہ بنانے کو چھوڑ دو، راستے میں سے ہی کچھ لے لیں گے، کچھ کھا لیں گے۔ تو بیگم جو ہے وہ میری باہر کی چیزوں سے تھوڑا سا جو ہے وہ گریز کرتی ہے، وہ دور بھاگتی، کہتی نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں گھر سے بنا کے جاؤں گی۔ تو پھر ہم یہاں سے تو جو ہے وہ ویسے چلے گئے۔ میری جو وائف جو بہن ہے، جو اس سے بڑی جو سسٹر ہے، جو کہ میری سالی ہے، وہ حیدرآباد میں رہتی ہے۔ تو پھر ہم نے 1-2 دن ان کے گھر پہ اسٹے کیا تھا۔ تو اسٹے کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر جاتے وقت پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کھانا وغیرہ بنا کے لے کے جاؤ، یہاں سے ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں کھانا۔ میں نے کہا چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے، کھانا وغیرہ بنا لیتے ہیں۔ تو پھر کچھ چکن وغیرہ لائے تھے ہم، وہ بنایا تھا، اور کچھ روٹیاں وغیرہ بنائی تھی۔ تو باقی کی جو کہانی ہے وہ تو پھر آپ کو بیگم ہی بتائیں گی کہ ہمارے ساتھ کیا فلم چلی تھی، ریل گاڑی کے اندر کیا سین ہوا تھا۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے مائی یوٹیوب فیملی؟ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ نے ہمارے لیے بھی یہی دعا کرنی ہے۔ دیکھیں کہ آج بھی ہم نے وہی کیا، صبح نماز پڑھی، صبح اٹھے، پھر بچوں کو مدرسے کے لیے بھیجا۔ اور بہترین صبح کا آغاز تو جو ہوتا ہے وہ الحمدللہ سے سٹارٹ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہے وہ جو صبح کا آغاز ہوتا ہے نا، تو پھر وہ آپ کو پورا کا پورا دن جو ہے وہ سکون کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ گزر جاتا اور ہے۔ سارا دن آپ کا بسم اللہ سے گزرتا ہے کہ اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں آپ پہ رحمت برساتے رہتے ہیں، اور ہم نادان لوگ بستر پہ لیٹے ہوئے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور چلے ابھی میرے ہسبینڈ نے یہی کہا کہ کیا ماجرا ہوا، اور مجھے کبھی ہنسی بھی آتی ہے، کبھی رونا بھی آتا ہے۔ میری آپی نے کہا کہ شازیہ میں نا تمہیں بنا دیتی ہوں ساتھ کھانا، کیونکہ دور کا سفر ہے۔ تب میرے چکر بہت لگے تھے کہ مطلب کہ امی بیمار تھی تو میں بہت جاتی تھی، ابھی تو میرا فی الحال جانا نہیں ہو رہا۔ اور وہ کیا ہوا کہ گاڑی میں نا پرانٹھے تھے ماشاءاللہ سے 4، اور چاول تھے، تیم والی بریانی تھی، اور چکن کا سالن تھا، اور ساتھ اپی نے نا اچار ڈال دیا۔ وہ کہتی نہیں میں بنا کے دیتی ہوں۔ ان کی مہربانی، ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے اتنا سوچتی ہیں۔ اچھا اللہ ان کو لمبی زندگی دے، اور میری کافی بہنیں جن کو اللہ لمبی زندگی دے اور اپنے گھروں میں خوش رہیں۔ اب یہ سلسلہ ہوا تھا کہ ہم نے نا یہ کھڑکیاں تھی 2، اس کے نا سینٹر میں ایک انہوں نے میز ٹائپ نا وہ بنایا ہوا تھا، اس کے اندر نا ہم نے اپنا سارا ٹفن کا سامان رکھ دیا کھانے کا، اور سامان سیٹ کے نیچے کر دیا۔ اب تھوڑا وقت گزرا کہ جیسے کہ مغرب کے بعد کا ٹائم تھا نا، تھوڑا اندھیرا ہو گیا، تو میرے ہسبینڈ نے کیا کیا، انہوں نے بیچ والی بھی برتھ کھول دی، اور میں نیچے والی سیٹ پہ لیٹ گئی۔ اوپر میں نہیں چڑھی، مجھے نہیں پسند تھا، میں نے کہا میں نیچے والی سیٹ پہ لیٹوں گی۔ میرے شوہر سینٹر والی میں لیٹ گئے۔ میرے شوہر کہتے کہ تم کھانا کھا رہی ہو؟ تو میں نے کہا میں تو کھانا نہیں کھا رہی۔ تو کہتے یہ برتن کدھر گئے؟ مجھے بھی نہیں پتا کہ کدھر گئے۔ میں کہا میں تو سمجھی آپ کھا رہے ہو کھانا۔ تو کہتے نہیں۔ تو دیکھا جی وہ تو ہمارا کھانا ہی 9 سے 11 ہو گیا، غائب ہوا، ساتھ جو برتن تھے ہمارے وہ بھی غائب ہو گئے، وہ بھی چلے گئے۔ پر ہم نے برتن بھی کوئی اٹھا کے لے پر گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے غم نہیں کیا، شاید کہ ہم سے زیادہ دوسرے کو ضرورت تھی، شاید اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ ہم نے درگزر کر کے بھوکے پیٹ ایک سموسہ کھایا اور لاہور پہنچ گئے۔ تو اس طریقے کی جو ہے نا وہ کہانی بنی۔ تو میں اٹھا نا، تو تقریباً میں نے کہا شاید میری بیگم جو چوری چھپے جو ہے وہ کھانا کھائی جا رہی ہے بیٹھ کے۔ تو جب میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی کھانا کھا رہی ہوں، مجھے بھی تو اٹھا دیتی، میری آنکھ لگ گئی تھی۔ کہتی کدھر ہے کھانا؟ میں تو کھانا نہیں کھا رہی، میں تو خود لیٹی ہوئی ہوں۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا برتن تو ادھر نظر نہیں آ رہے کھانے والی، نہ پتیلی نظر آ رہی ہے، نہ روٹیاں نظر آ رہی ہیں، تو گیا کدھر کھانا؟ ہم نے کہا لو کھانا بھی نہیں کھایا، ویسی بھوک لگی۔ پھر وہ
جو ہے وہ کھانے وال کا اسٹاپ آیا تو پھر وہاں پر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اسٹے کیا. وہاں پہ گاڑی نے جب اسٹے کیا تو پھر وہاں پہ جو ہے ہم نے کھانا وغیرہ لیا, کوئی باہر سے کوئی ٹکیاں وغیرہ کوئی نان وغیرہ لیا, تو پھر اس سے ہم نے جو ہے پھر گزارا کیا اپنا. رات جیسے کہ میں نے کہا گزرا, پھر صبح تو ویسے ہی ہم نے تقریباً 10 بجے تک لاہور پہنچ جانا تھا. پھر صبح جو ہے وہ پر پھر بھی خالی پیٹ تو نہیں پہنچ سکتے نا, ایک انجوائمنٹ کرنی تھی, پر وہ انجوائمنٹ تو بربادی چلی گئی, پر ہم نے گلا نہیں کیا. ابھی بھی میں یاد کرتی ہوں, اپنی بچیوں کو بتاتی تو وہ بہت ہنستی کرتی, اور جن کے برتن تھے نا ان کے سامنے تو مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی. میں نے کہا آپ کے برتن بھی غائب ہو گئے, تو کہتے چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے, برتن گھر میں پڑے ہوئے ہیں. تو بیگم کیا کر رہی ہو اب؟ آج میں یہ کھانا بنا رہی ہوں, اور چائے بنا رہی ہے. ایک میں ایڈوائز اپنے بھائیوں کو کہنا چاہوں گی کہ اگر ان کی وائفوں کے ساتھ وہ کام کروا رہے ہیں تو اس میں کوئی شرم یا کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہمارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تھے وہ بھی اپنی وائف کے ساتھ نا کام کرواتے تھے. پر آج کل کا جو سکینڈل بنا ہوا ہے نا دنیا میں, زمانے میں بنا ہے کہ جورو کا غلام, یہ رن مرید ہے, یہ غلط بات ہے. پلیز ان میاں بیوی اگر مل کے کام کریں تو ان پہ آپ نظر نہ اٹھائیں, انگلیاں نہ اٹھائیں, کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے. میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا, کام اگر شوہر کر رہا ہے نا تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے یا شرمندگی نہیں ہے, یہ ہماری سنت کے مطابق ہے. اور پلیز آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کام کروایا کریں. ان کی والدہ بھی آئی ہوئی ہیں, صبح ڈیلی ادھر چکر لگاتی ہیں لازمی. بس سارے بیٹے کو بچوں کو جب گڈی دے انہوں نے گل سنائی میں بڑی پریشان ہو گئی. میں کہ بیٹا تسی بھوکے ہو گئے؟ کہنا نہیں امی اسی نہیں بھوکے, تو نہ پریشانی کر. مینوں اتنی پریشانی لگی, بڑی پریشانی لگی. میں کہ میرے بیٹے میری بہو بھوکھی ہوئے گی؟ کہنا نہیں امی نہیں. بس باقی دل دا بہت میرا مسئلہ, دل دا میں تھوڑی گل کرا میرے کو بول اللہ تعالیٰ تندرستی دے, آپ کو شفا دے. اور آپ نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے ان کو, کیونکہ دنیا میں تمام ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں, جن کو اللہ نے شفا دے رہا ہے پر پھر بھی وہ علاج کرانے سے بھی بیچارے نہیں صحیح ہو پا رہے. پر ان تمام بہن بھائیوں کے لیے, ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ان کو صحت دے اور ان کی جو بیماریاں وہ دور کرے. بالکل. دیکھیں دنیا کے اندر جو ہسبینڈ وائف اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بنایا ہے, بڑا ہی خوبصورت سا رشتہ ہے. تو اس رشتے کی جو ہے وہ ہمیں اہمیت اور قدر کے بارے میں پوری جو ہے وہ معلومات نہیں ہے. اگر ہمیں اس کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل جائے تو میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہ کبھی بھی کوئی بیوی اپنے شوہر کا دل نہ دکھائے, اور کبھی بھی کوئی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا دل نہ دکھائے. اور اس میں ہسبینڈ وائف, اگر ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کا شوہر آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ گھر کے کاموں کے اندر کوآپریٹ کر رہا ہے, اس کا ساتھ دے رہا ہے, تو اس میں کوئی اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ تو ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بھی اپنی زوجاؤں کے ساتھ جو ہے وہ گھر کے کام کاج کرواتے تھے, آٹا گندواتے تھے, روٹیاں پکاتے تھے, آگ جلا کر دیتے تھے حضرت عائشہ کو, کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھیں تو ان کو تو آٹا گوندنا بھی نہیں آتا تھا. تو ان کو آٹا گوندنا کنہوں نے سکھایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. جب میں ادھر آئی نئی شادی تھی تو ادھر سوئی گیس کی کوئی اتنی عام بات نہیں تھی, ہے ہی نہیں تھی, لکڑیاں تھی, اور میں نے کبھی زندگی میں لکڑی جلائی نہیں تھی, کیونکہ میں بالکل جلانے نہیں آتی. تو پھر میں جو ہے وہ لکڑی جلاتا تھا, میں وائف کو سکھاتا تھا. جب میں لکڑیاں جلاتی تھی نا تو میرے ہسبینڈ دور بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ یہ تو رو رہی ہے. میں نے کہا میں رو نہیں رہی, میری لکڑیاں نا آنکھوں میں جلن کر رہی ہیں. پھر انہوں نے مجھے لکڑی بھی جلا کے دینی, ان کی والدہ نے بھی جلا کے دینی, پھر بھی میں نے ہمت نہیں آ رہی, میں نے لکڑیاں بھی جلائی. اس کے بعد 1 مہینے کے بعد ادھر آرڈر آ گیا کہ شادی لات میں نا گیس آنے والی ہے, اور میں اتنی خوش ہوئی. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ تو واقعی اپنے جو دل کا سچا ہوتا ہے نا اس کی مدد کرتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے اخراجات کے اندر بھی یا ضرورت زندگی کے اندر یا چھوٹے موٹے مسائل جو ہے وہ میاں بیوی کو مل کر حل کرنے چاہیے. تو اس میں جو ہے وہ ان کی اچھائی ہوتی ہے, ان کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے سے جو ہے نا ان کے گھر کی کافی حد تک کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو ان کی ایک زندگی ایک خوشگوار ماحول بن جاتا ہے. تو بچے تو ویسے جو ہے وہ گھر کی رونق ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اس میں جو ہے وہ آپ اگر اپنی وائف کا ساتھ جو ہے ہیلپ کروا رہے ہیں, کوآپریٹ کروا رہے ہیں, تو اس میں جو ہے نا آپ کبھی بھی شرم محسوس یا شرمندگی محسوس نہ کریں تو بہتر ہے. اگر آپ کے رشتے میں تیسرا بندہ آ کے خلل ڈال رہا ہے تو اس کو بھی آپ ادھر پیار محبت سے روک دیں کہ یہ ہمارے مسئلہ ہے, اس میں انٹرفیئر نہیں کریں, کیونکہ ہم اسلامی ماحول کے تھرو چلنا چاہتے ہیں کہ نہ کہ ہم تیسرا بندہ آ کے آپ کے گھر میں لڑائی ڈال دے اور آپ ٹینشن میں پڑ جاؤ, ہاں میں تو جورو کا غلام بن گیا ہوں. بھائی اس طرح کی چیز کو آپ نے بالکل نہیں سوچنا, اپنی وائف کے ساتھ ہیلپ کروانی ہے آپ نے, کیونکہ دیکھیں کبھی آپ اپنی وائف کے کام آ جاتے ہیں اور کبھی وائف آپ کے برے وقت میں کام آ جاتی ہے, اور یہی ساتھ ہوتا ہے.
और आपने बिल्कुल हमारी ये बातों का जवाब भी देना है कि हम आज के व्लॉग में आपको अभी बेगम हमारे माशाल्लाह से नए सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं माशाल्लाह और ज्वाइन कर रहे हैं हमें। बस अल्लाह में कामयाबी देगा इंशाल्लाह। कोई नहीं, हम मेहनत करते रहेंगे, डट के मेहनत और आप करेंगे। बहन भाइयों से भी यही गुजारिश है कि आप भी जो है वो थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत पैदा करें और जज्बा पैदा करें, हस्बैंड वाइफ बन के जो है आप थोड़े से व्लॉग बनाएं, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट करें, यूट्यूब पर आएँ, कोई दीन इस्लाम की बातें करें, कोई अपनी लाइफ के बारे में कुछ जो है लोगों से चीज़ें शेयर करें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान जब अपने किसी दोस्त के साथ या किसी और के साथ जब वो शेयर करता है तो उसकी लाइफ की जो है वो कुछ जो वज़न होता है, उसके दिल के ऊपर बोझ होता है, वो कम हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो आप भी आएँ, अपने जो है फाइनेंशियल आपके साथ अगर कोई मसले मसाइल हैं तो हम आपको जो है वो यही कहते हैं कि उसके लिए ये बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है। आप यकीन जानें कि यूट्यूब के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला ने एक ये भी ज़रिया बना दिया है लोगों की जो है वो इनकम के लिए, तो रोज़ी के लिए, रोज़ी के ये लिए रोज़ी समझिए। ये भी आपके एक एक्स्ट्रा इनकम बनती है और इस पे ठीक ठाक आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। ये नहीं कि नहीं, बस ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। तो अभी अपने व्लॉग का करते हैं इख्तिताम। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपके साथ मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में और इंशाल्लाह ताला हम जल्द ही जो है वो लाइव भी आएंगे। लाइव आकर भी वो जितने कमेंट्स वगैरह हैं हम उनका जवाब भी देंगे, उन कमेंट्स का, और उन नए सब्सक्राइबर का जो है वो वेलकम भी करेंगे। तो तब तक के लिए जो है वो आप बहन भाइयों से जो है हम इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।